الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکات جو ہے وہ نازل فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ نصیب فرما۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے۔ سلف صالحین کے ہاں 3 عشرے جو ہے ان کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک محرم کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، عشر کہتے ہیں 10 کو، محرم کے پہلے 10 دنوں کی وہ بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ جب عاشورہ کا جو ہے وہ روزہ بھی آتا ہے، ایک ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، احادیث میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے کہ قرآن کی یہ جو قسم ہے نا، والفجر ولیال عشر، یہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں ہے، کیونکہ ان دنوں میں حج ہوتا ہے، بڑی فضیلت ہے ان دنوں کی بھی۔ اور تیسرا جو عشرہ تھا وہ سلف کے ہاں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ ویسے تو سارے کا سارا رمضان المبارک ہی بڑا جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، لیکن سلف کے ہاں رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی جو ہے وہ بڑی قدر ہوتی تھی۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، اس مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا ہے، جس کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے نا اللہ تعالیٰ کی، چند گھنٹوں کی، 10-12 گھنٹوں کی، وہ ایک رات اگر کسی بندے نے عبادت کر لی ہو نا، وہ 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ اور 1000 مہینہ تو ہماری جو ہے وہ اتنی عمر ہی نہیں ہے، تقریباً جو ہے وہ 84 سال کے قریب جو ہے وہ عبادت بنتی ہے۔ سلف اس رات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اور یہ جو چند دن پہلے جو شب رات کے نام پر لوگوں نے جو ہے وہ مٹھائیاں کھائی نا، اور جو مرونڈے کھائے، جو حلوہ کھایا، اور جو لوگوں کو فضیلتیں بتلائی گئی کہ اس رات کی یہ فضیلت ہے، سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، وہ ساری فضیلتیں لیلۃ القدر کی ہیں۔ لیلۃ القدر لیلۃ مبارکہ ہے، لیلۃ القدر میں ہی فیصلے ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ لیلۃ القدر اتنی مبارک رات ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ لیلۃ القدر اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔
لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو قرآن نازل کیا نا، جو اب بھی ایک معجزے کی حیثیت سے ہمارے اندر موجود ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس لیے سلف کے ہاں 3 اشروں کی جو قدر تھی، ان میں سے ایک اشرہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ آخری اشرہ تھا۔ اور یہ لوگ جو نیک لوگ تھے، سلف یعنی کہ صالحین لوگ، جو متقی پرہیزگار لوگ امت محمدیہ کے اندر گزرے ہیں نا، آپ یقین مانیں اگر آپ کتابوں میں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان کی نیکی کا اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ 6 مہینے پہلے، رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمانا۔ اللہ اکبر! اتنی جستجو، اتنا شوق، اتنی محبت، 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دیتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینہ جو ہے وہ نصیب فرما دینا، کیونکہ وہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ بات، یہ سلف کے بارے میں 6 مہینے دعا کرتے رہتے، پھر رمضان جب گزر جاتا تو پھر کئی مہینے یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ ہمارے عملوں کو قبول بھی کر لینا۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ بات سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے، کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین فوت شدگان لوگوں کو، قبر والے لوگوں کو کوئی آفر کروائے نا، کوئی آفر کروائے اور ان سے یہ کہے کہ میں تمہیں جو ہے ایک آفر دیتا ہوں کہ چند گھڑیوں کے لیے یا 1 دن کے لیے یا چند گھڑیوں کے لیے میں تمہیں دنیا میں جانے کی مہلت دیتا ہوں، تو تم کب جانا چاہو گے؟ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں قبر والے یقیناً اللہ سے یہ سوال کریں گے کہ یا اللہ صرف رمضان کا 1 دن یا چند گھڑیاں جو ہے وہ نصیب فرما۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہ اگر قبر والوں کو بھی آفر ملے نا کہ تم دنیا میں جانا چاہتے ہو تو کب جانا چاہتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ رمضان کے مہینے میں 1 دن دے دے یا چند گھڑیاں دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آپ کو اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رمضان کے مہینے کی ایک گھڑی وہ کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے۔ ایک گھڑی، ایک منٹ رمضان المبارک کا انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے پیارے صحابی، ایک جو ہے وہ ایک غزوے کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی جو ہے وہ 1 سال کے بعد جا کر جو ہے وہ فوت ہوئے، تبھی موت۔ ایک صحابی کو خواب آتی ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحابی بعد میں فوت ہوئے نا، ان کا درجہ اس شہید سے زیادہ ہے۔ اللہ، ہاں شہید کا بڑا درجہ ہے، شہید کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ انہوں نے یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا۔ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے، اس سے زیادہ مقام اس صحابی کا ہے جو 1 سال کے بعد شہید ہوئے، 1 سال کے بعد تبھی موت فوت ہوئے ہیں بستر پر۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ جو صحابی بعد میں فوت ہوا اس کی سال کی زندگی کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کا صدقہ خیرات، جو اس نے بعد میں کیا، رمضان کے روزے رکھے ہیں، 1 سال کی جو نیکیاں اس نے کی ہیں نا، ان نیکیوں کی بنیاد پر جو ہے وہ شہید سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس بندے کی زندگی میں 1 سال کا موقع اور آیا، اور اس میں رمضان بھی ہری بات ہے سال میں آیا، اس نے روزے بھی رکھے، اس نے نیکیاں بھی کی، اس کو نیکیوں کا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر اس بات میں ہے کہ عمر بھی لمبی ہو اور عمر ہو نیکیوں والی۔ انسان کی عمر لمبی ہو اور لمبی عمر نیکیوں والی عمر ہو، پھر انسان کو اس لمبی عمر کا فائدہ ہوگا، ورنہ جتنی مرضی لمبی عمر ہو جائے اگر وہ گناہوں کے اوپر ہی مبنی ہے تو ایک دن ختم تو ہو ہی جانا ہے، وہ تو اس کے گناہوں میں اضافہ کرے گی۔ تو صحابی رسول نے خواب میں دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا کہ وہ شہید کا درجہ جو ہے وہ کم ہے، حالانکہ بڑا مقام ہے،
لیکن وہ جو سال کے بعد سے ابھی فوت ہوئے اس کا درجہ زیادہ. آپ نے فرمایا اس نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے, نمازیں نہیں پڑھی, سجدے نہیں کیے, وہ یہ کام نہیں اس نے کیے. جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا نا, اس بندے کی طرف, اس بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے گولڈن آفر مل گئی ہے. وہ جتنا زیادہ اپنے اللہ کے ہاں مقام لینا چاہتا ہے نا, اتنی زیادہ اس مہینے کے اندر محنت کرے. ہمارے ہاں تو یقین کریں اس مہینے کی کوئی تیاری نہیں نا, قدر ہی کوئی نہیں, کوئی تیاری کوئی نہیں, کوئی جستجو ہی کوئی نہیں. حالانکہ اس مہینے کے آنے سے پہلے بندے کے دل کے اندر جستجو ہونی چاہیے, کوئی تیاری ہونی چاہیے, کوئی پلاننگ ہونی چاہیے, کوئی بندے کے جو ہے وہ اہداف ہونے چاہیے کہ میں نے اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں اور میں نے اپنی رمضان المبارک میں یہ روٹین جو ہے وہ رکھنی ہے. میں نے اس مہینے میں وہ نیکی کے کام کرنے ہیں جو میں عام دنوں کے اندر نہیں کر پاتا. اہداف مقرر کرے بندہ, ہدف بنائے, اپنے پلاننگ کرے. ایک جو ہے وہ اپنے سامنے جو ہے وہ ایک کاپی پینسل رکھے کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں اور لازمی کرنے ہیں, میں نے اپنے نفس کو اس کام پر مجبور کرنا ہے کہ میں نے اس مہینے میں قرآن کی اتنی تلاوت کرنی ہے, میں نے اس مہینے میں حدیث پڑھنی ہے, میں نے اس مہینے میں جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے. ہدف بنائے نا ان صورتوں کی پڑھنے ہیں. میں نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ یہ دعائیں یاد کرنی ہے, میں نے اس مہینے میں جو ہے وہ یہ نوافل بھی پڑھا کرنے ہیں, میں نے اس مہینے میں اذکار بھی نہیں چھوڑنے, میں نے اس مہینے کا روزہ بھی کوئی نہیں چھوڑنا, میں نے رات کا قیام بھی کوئی نہیں چھوڑنا. آرام بھی کرے بندہ, لیکن ہدف یاد رکھے. جس بندے کو اپنی منزل کا نہ پتا ہو وہ بیکار ہی چلتا رہتا ہے. جس بندے کو اپنی منزل کا پتا ہو کہ میری یہ منزل ہے, پھر وہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے. ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے کسی بس میں, کسی جہاز میں, کسی جگہ پر اپنی ٹکٹ کروائی ہو, آپ کی پلاننگ ہوتی ہے, یار گھر سے میں اتنے بجے نکلوں گا, اتنے بجے پہنچوں گا, اتنے بجے میں بیٹھ جاؤں گا اور اتنے بجے اتر جاؤں گا, آگے میں اتنے بجے یہ کام کروں گا. ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد اللہ کی رحمت کے ساتھ, اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کی پلاننگ ہونی چاہیے. اس سے پہلے کچھ ایسے کرنے والے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. کیا سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ دعا کریں, جو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ یا میرے اللہ, میری زندگی کے اندر جتنی بھی سستی ہے اس سستی کو دور کر دے. یقیناً تیری توفیق کے بغیر کوئی بھی نیکی بندہ نہیں کر سکتا, تیری توفیق کے بغیر میں گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا, اور تیری توفیق کے ساتھ ہی میں اس مہینے میں محنت کرنا چاہتا ہوں, تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, مجھے توفیق عطا فرما. سب سے بڑا ہتھیار مومن کا دعا ہوتی ہے. اپنے اللہ سے دعا کرے, گڑ گڑائے, آہوزاری کرے کہ یا اللہ مجھے یہ مہینہ نصیب فرما اور اس مہینے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور اپنے ذہن میں ان لوگوں کو رکھے جن لوگوں کو اس رمضان سے پہلے موت آ گئی ہے, جو پچھلے رمضان میں موجود تھے, جن کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا, اور سمجھے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے, اور وہ بھی پورا پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا. اس کی چند گھڑیاں بھی ملے, انہی کو غنیمت جانے. چاند نظر آنے کے بعد لے کر اگلا چاند نظر آنے تک ایسے قیمتی لمحات ہیں دن اور رات کے کہ ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. جو بندہ رمضان کی ان گھڑیوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے وہ یقیناً برباد ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, لوگوں جب رمضان کا مہینہ چاند نظر آیا, فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ طلوع ہوا ہے, ایک ایسا مہینہ طلوع ہوا ہے, اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا وہ یقیناً خیر کثیر, بہت ساری بھلائی سے محروم ہو گیا. وہ تو بڑی بھلائی سے محروم ہو گیا جس بندے نے اس مہینے کی قدر ہی نہیں کی, اس رات کی قدر ہی نہیں کی. شب رات کو جاگتے رہتے ہیں, اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیا. جب لیلۃ القدر تلاش کرنے کی باری آتی ہے اس وقت قوم کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے, بازاروں میں شاپنگ کر رہی ہوتی ہے, اور جو ہے وہ بازاروں میں ہلڑ بازی کر رہی ہوتی ہے, ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے. رمضان کے مہینے کی قدر ہی کوئی نہیں.
جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ سب سے پہلا کام دعا ہے، یا اللہ مجھے توفیق دے، اپنی رحمت فرما، مجھے روزہ بھی رکھنے کی توفیق دے، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ روزی بھی کر سکوں، اور میں اپنے لیے جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر سکوں، میں قیام بھی کر سکوں، مجھے طاقت دے، مجھے توفیق دے۔ میں تیرا جو کلام ہے، قرآن مجید ہے جو تو نے نازل کیا ہے، آج تک میں اس کو سمجھ نہیں پایا، مجھے توفیق دے، میں اس مہینے میں اس پر محنت کروں، اس کو سمجھوں، اس کو دیکھوں، اس کو پڑھوں، اس کی تفسیر پڑھوں، میں تیرے نبی کے فرامین پڑھوں، اور میں اپنے گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کروں، میں اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کروں۔ یہ یقیناً تیری توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ خود بھی دعا کریں، اپنے بچوں کو بھی دعا کروائیں، اپنے بیوی بچوں کو گھر میں، اپنے گھر والوں کو بھی بٹھائیں کہ بیٹا اس مہینے کی روٹین یہ ہونی چاہیے ہمارے گھر کے اندر۔ یہ نہیں کہ شروع کے اندر جو ہے وہ تقویٰ آیا، بعد میں پھر سارا مہینہ ویسے ہی۔ مہینہ روی رکھتے ہوئے پورے مہینے کا ایک شیڈول بنائیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفار کریں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، مہینے کی قدر کرنے کی توفیق مانگیں۔ یہ وہ کام ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں، جو ہم نے رمضان المبارک میں جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے کا یہ مسئلہ ہے، سحری کا یہ مسئلہ ہے، افطاری کا یہ مسئلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہی رمضان خراب ہو جائے، جس طرح کہ ہمارے اکثر رمضان ہمارا خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے بچپن سے ہوش سنبھالی ہے نا، یقین کریں آج تک یہی سنتے آئے، آپ نے بھی یہی سنا اور دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے، اذان ہوتی ہو نا تو سحری کھاتے رہو۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ یہی سنا نا آپ لوگوں نے بھی، کرتے بھی ہم لوگ اسی طرح ہیں کہ جب تک کسی مسجد میں اذان ہوتی رہے سحری کھاتے رہو، حالانکہ جس بندے نے اذان ہونے کے بعد سحری کھائی اس کی سحری ہوتی ہی نہیں، اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ مسئلہ کن کو بتائیں؟ مسجد تو خالی پڑی ہے، اب خود بتائیں۔ اب یہ مسئلہ کیسے بتائیں، کس کو بتائیں، کس طرح بتائیں؟ مسلمانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ یہ 8 دنوں کے بعد بھی اپنے جو ہے وہ جو شاعر ہیں نا مسلمانوں کے، جمعے کی قدر نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے سر پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے لیکن دل کے اندر کوئی شوق ہی نہیں۔ روزہ رکھا جاتا ہے اس وقت جب اذان ہو چکی ہوتی ہے۔ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کسی بندے کے ہاتھ کے اندر برتن ہو اور اذان ہو جائے، وہ اپنے برتن میں سے اگر 1-2 لقمے کھانا چاہتا ہے، جو اس کی حاجت ہے وہ حاجت کو پورا کر لے، نہ یہ کہ کبھی وہ اس برتن سے کھا رہا ہے، کبھی اس برتن سے کھا رہا ہے، کبھی چائے پی رہا ہے، کبھی دودھ پی رہا ہے، کبھی پانی پی رہا ہے۔ اذان اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے مسائل کو سیکھے کہ بھائی روزے کی حالت میں یہ مسائل ہیں، میں نے وضو اس طرح کرنا ہے، میں نے غسل اس طرح کرنا ہے، پانی ناک میں زیادہ نہیں چڑھانا۔ رمضان کے آنے سے پہلے ان مسائل کے اوپر عبور حاصل کرے تاکہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ضائع نہ ہو، ایک روزہ بھی ضائع نہ ہو۔ یقیناً علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ بات کہ چند گھڑیاں اللہ کی قسم رمضان المبارک کی فوت شدگان کو مل جائیں گے نا تو وہ ان گھڑیوں میں بھی اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ گھڑی نہیں ضائع ہونی چاہیے، اس کی روزہ نہیں کوئی ضائع ہونا چاہیے۔ چہ جائے کہ بندہ جان بوجھ کر رمضان کے مہینے کا روزہ چھوڑ دے، ہائے اس بندے کے لیے کتنی بربادی ہے۔ رزق کے نام پر، کمائی کرنے کے نام پر، اپنے اخراجات کے نام پر فرض روزہ چھوڑ دے، اس بندے کے لیے کتنی بربادی ہے۔ یقین کریں ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے، اسکولوں کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے نا کمیٹیاں ڈالتے ہیں کہ یار یہ اس وقت کے لیے یہ کمیٹی، اس وقت کے لیے یہ کمیٹی، لیکن ایک بندے کو پتہ ہے میرا کام اتنا سخت ہے، میرا کام اتنا گرم ہے، میرا کام بھٹی والا ہے، میں کام روزہ رکھ کے کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے لیے کوئی ایسا انتظام کرے، کوئی کمیٹی ڈالے جس کے ساتھ کم از کم فرض روزہ نہ چھوٹے۔
ورنہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہے اللہ جانتا ہے وہ مستریوں کے پیچھے مزدوری بھی کرتے ہیں نا، وہ روزہ نہیں چھوڑتے، جن کا ایمان مضبوط ہے۔ یقیناً آپ کے گھر والوں میں سے آپ نے بھی کئی بزرگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ میرے والد گرامی پر رحمت کرے، میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا ہے، بھٹی کے اوپر کام کرتے تھے، اللہ جانتا ہے، کمزور جسم، میرے جیسے کمزور ہے، ایک مزدور آدمی گرم بھٹی کے اوپر کام کرنے والے، گرمی کے ساون بھادوں کے جولائی اگست کے روزے بھٹی پر کام کرتے تھے، لیکن کبھی روزہ زندگی میں نہیں چھوڑا۔ یہ یقیناً اللہ کی رحمت کے ساتھ ممکن ہوتا ہے، روزہ جس بندے نے رکھنا ہوتا ہے وہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کہ بندے کو پتہ ہے میں نہیں کر سکتا، وہ پتہ کیا کرے، وہ یہ کام کرے کہ کوئی اپنا انتظام کر لے کہ یار میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، لیکن میں اتنے پیسوں کا انتظام کر کے اپنے روزے رکھوں گا۔ روزہ رکھے گھر پہ بیٹھا رہے پنکھے کے نیچے، یہ کام ضرور کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعید دیکھیں، آپ ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ مسجد کی آپ کا ممبر جو ہوتا ہے نا اونچائی پر ممبر تھا، آپ نے مسجد نبوی کے اندر ممبر دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لے جائے، آپ کو مدینے لے جائے، آپ کو مکے لے جائے، وہاں پر اب بھی جو ممبر لگتا ہے نا وہ بڑا اونچا ممبر ہوتا ہے، اونچا ممبر ہوتا ہے، اس کی کئی سیڑھیاں ہوتی ہیں، 8-10 سیڑھیاں، 5-7 سیڑھیاں، ہمارے ہاں تو ممبر یہ 3 سیڑھیوں والے ممبر ہوتے ہیں نا، اور اکثر خلفائے راشدین بھی نبی پاک کے احترام میں پہلی ممبر کی سیڑھی پر کھڑے ہو جاتے تھے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ اونچائی پر جا کر کھڑے ہوتے، کہ جتنا زیادہ اونچا ہو سکتے ہیں نا لوگوں میں نظر آنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، آواز پہنچانے کے لیے، آپ اتنا زیادہ اونچائی پر جا کر جو ہے وہ ٹھہرتے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اب بھی جو ممبر ہے نا، جو پرانی مسجد نبوی میں اب بھی رکھا ہوا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ممبر ہے۔ آپ کا جو طریقہ مبارک تھا 3-4-5 صفحے تو آگے نہیں بن چکی ہیں نا، اس سے پیچھے جو ہے وہ ممبر ہے اب بھی رکھا ہوا ہے، اس کی میرا خیال ہے اب بھی کوئی 8-10 سیڑھیاں ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا نا، آپ نے کہا آمین، آپ دوسری سیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے کوئی الگ منظر دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا، اس سے پہلے نبی پاک کا جو طریقہ ہے نا اونچائی چڑھنے کا، سیڑھیاں چڑھنے کا، اونچائی چڑھنے کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے، اونچائی چڑھتے تو آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اگر آپ نیچے اترتے کسی جگہ پر سیڑھیوں سے اترتے، کسی گہرائی والی جگہ پر اترتے تو نبی پاک کی سنت یہ ہے آپ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن صحابہ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے نبی پاک کو جب دیکھا نا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا کہا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ایک الگ منظر ہم نے دیکھا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرے پاس جبرائیل آئے علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر انہوں نے مجھ 3 جو ہے وہ بد دعائیں کی، 3 بد دعائیں، ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی یا رسول اللہ جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، اپنے اللہ کو راضی نہ کر لے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے بربادی ہے، اس بندے کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، وہ بندہ گھاٹے میں چلا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبرائیل نے بد دعا کی، میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین، گویا کہ نبی پاک کی بھی بد دعا، آمین کہنے والا جس طرح میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیتے ہیں، میں نے دعا کی آپ دعا میں شامل ہو گئے۔ آمین کہنے کا مطلب یہ ہے یا اللہ یہ دعا قبول فرما۔ کتنا بد نصیب وہ بندہ ہے جس کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا دے دیں، فرشتوں کے سردار، کتنا بد نصیب وہ بندہ ہے جس کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ بد دعا دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ پیارے بھائیوں یہ چند دنوں کے بعد جو مہینہ ہمارے اندر طلوع ہو رہا ہے نا اس کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ جس بندے نے اس کی قدر نہیں نہ کرنی اس کی زندگی بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جس کو امام الانبیاء کی بد دعا لگ گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
جس کو جبرائیل کی دعا بد دعا لگی وہ تو برباد ہو گیا، وہ رول گیا، وہ دنیا میں بھی مارا مارا پھرے گا اور آخرت میں بھی مارا مارا پھرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد دعا کیوں دی؟ آپ خود فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ لوگوں کو لپیٹ لیتی ہے، ایسا سازگار ماحول بنایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ عام سے عام بندہ، گنہگار سے گنہگار بندہ بھی اس مہینے میں اگر اپنی روٹین بنانا چاہے نا نیکیوں والی تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، جلد ہی بندہ ماحول بنا لیتا ہے، کیونکہ ہر طرف ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں، ایک ماحول دیا جاتا ہے کہ اب اپنی تربیت کر لے، تیرے پاس ایک موقع ہے، سنہری موقع ہے تیرے پاس۔ اللہ نے جو تیرا دشمن شیطان ہے نا، بڑا شیطان، اس کو جکڑ دیا ہے، اب تیرے لیے ماحول سازگار ہے۔ اور ایک فرشتہ منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو گناہوں سے باز آ جا، اللہ کی رحمت بڑی ہو چکی ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، ایک فرشتہ منادی کرتا ہے نیکی کرنے والے اور نیکیاں کر لے، موجے کر، اور موجے کر۔ جو شیطان تو سے برائی پر ابھارتا ہے نا، جو تجھے نیکیوں سے روکتا ہے، اللہ نے اس کو جکڑ دیا ہے۔ موجے کر، نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں کر لے، جتنی کر سکتا ہے کر لے، اپنے نیکیوں کے نامہ اعمال کو بھر لے، کر لے نیکیاں اور کر لے اور کر لے، مشورہ دیتا ہے فرشتہ۔ اور فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے او یا باغی الشر، او یا گناہ کرنے والے، یا گناہوں میں لت پت انسان، دن رات اللہ کو ناراض کرنے والے، تیرے پاس موقع ہے، باز آ جا، باز آ جا، موقع ہے تیرے پاس، باز آ جا۔ لیکن اگر اب بھی تو باز نہ آیا تو تیرے اوپر حضرت جبرائیل کی بد دعا اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی بد دعا صلی اللہ علیہ وسلم، باز آ جا۔ لیکن ایک دل ہے جو گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی رمضان کے مہینے میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے نا، حدیث صحیح ہے، بڑے بڑے شیاطین جکڑے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں بھی جو بندہ نیکی نہیں کرتا، اب تو بتا کون سا شیطان ہے جو تجھے گناہ پر ابھارتا ہے؟ ایک انسان کا نفس شیطان ہوتا ہے، نفس۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ نبی پاک تو دعا کیا کرتے، خطبے میں پڑھا کرتے، اے اللہ جو ہمارے شر کے نفس کے شر ہے نا، جو میرے اپنے نفس کے شرور ہیں ہمارے، ہم تجھ سے اس کی بھی پناہ مانگتے ہیں۔ انسان خود ایک بہت بڑا شیطان ہے۔ اگر ایک بندہ رمضان میں بھی نماز نہیں نہ پڑھتا، اب بتائیں اس کو کون سا شیطان روکتا ہے؟ ایک بندہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتا، ایک بندہ رمضان میں بھی جو ہے وہ جمعہ ٹائم سے نہیں پڑھنے آتا، ایک بندے کو رمضان میں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا دل ہی نہیں لگتا مسجد میں، وہ پھر بھی گانے سن رہا ہے، اس کی پھر بھی راتیں ڈرامے فلموں میں گزر رہی ہیں، وہ پھر بھی سارا دن جو ہے وہ کھاتا پھرتا ہے، وہ منہ سے جو ہے وہ اولا بولا بکتا پھرتا ہے، گالیاں بکتا پھرتا ہے، نہ اس کی زبان محفوظ ہے، نہ اس کے کان محفوظ ہے، نہ اس کی آنکھ محفوظ ہے، وہ بربادی میں چلا گیا ہے۔ اب بتائیں اس کو اس سے بہتر ماحول کون سا ملے گا؟ جب اس طرح کا بندہ جو ہے وہ قبر میں جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ماحول دیا نیک بننے کا، تو پھر اس کے اوپر جو سزا اور جو عذاب ہوگا وہ کتنا سخت ہوگا۔ اوپر سے لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں فوت ہونے والا بندہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ جس بندے کو اتنے ماحول دیے اللہ تعالیٰ نے کہ باز آ جا، وہ پھر بھی باز نہیں آتا، اس بندے کے لیے تو عبرتناک سزا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ایک خواب بیان کیا، آپ فرماتے میں سویا ہوا تھا، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، آپ فرماتے میں سویا ہوا، مجھے دو فرشتے اٹھانے والے آئے، مجھے وہ اٹھا کر لے گئے اور مجھے کہنے لگے ایک اونچی جگہ پر چڑھو، کوئی اونچی جگہ تھی، کوئی پہاڑی اس طرح کی کوئی چیز تھی، مجھے کہنے لگے چڑھو، میں نے کہا مجھ سے تو نہیں چڑھا جاتا، کہنے لگے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دو اٹھانے والے ایک اونچائی والی جگہ پر لے گئے. میں جیسے اونچائی والی جگہ پر گیا, میں نے وہاں پر لوگوں کی چیخ و پکار سنی. میں نے کہا یہ کس طرح کی چیخ و پکار ہے؟ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے, یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر میں نے آگے جا کر لوگوں کو کچھ دیکھا, کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, اور الٹا لٹکا کر نا ان کی یہاں پر زبانوں پر ان کی باچھوں سے ان کو چیرا جا رہا ہے, ایسے چیرا جا رہا ہے, چیرا دیا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ ہونٹ یہ جگہ بڑی نازک جگہ ہوتی ہے, کبھی بخار کی وجہ سے پک جائے نا, منہ کھولتے ہوئے بندہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے, اور یہاں پر اگر چیرا دیا جائے, کہاں پر؟ دنیا میں نہیں, جہنم میں چیرا دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. جہنم میں الٹا لٹکا کر ان کی زبانوں کے قریب, یہاں پر باچھوں کے قریب ان کو چیرا دیا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں, یہ کون بد نصیب ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے روزہ کھور ہیں, وقت سے پہلے افطار کرنے والے. ایک معنی اس کا یہ تحلت الصوم, مطلب یہ ہے کہ روزے کو حلال سمجھتے تھے, کھایا پیا موجے کی, روزہ کھور, ہٹے کٹے بندے مر جاتے, کھاتے کھاتے مر جائیں گے. ایک ٹائم کا کھانا نہیں اپنے اللہ کے لیے چھوڑ سکتے, اور تم نے اللہ کے لیے جہاد کیا کرنا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کی نبی کی رسالت پر, ناموس پر قربان. جو بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق, نبی پاک کے حکموں کے مطابق صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے, صبح بھی کھایا جتنا مرضی کھا لو, شام کے وقت افطاری کا ٹائم پھر کھا لیا, صرف ایک ٹائم آیا کھانے کا وہ نہیں چھوڑتا, صرف ایک ٹائم کا کھانا پینا. تیرے اللہ نے تو تجھ سے کوئی اتنی لمبی چوڑی بڑی قربانی بھی نہیں مانگی. ہٹا کٹا ہو کر یہ چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. جائیے رمضان شروع ہو جائے گا, دیکھ لیجئے گا, سارا دن سموسے بک رہے ہیں, سارا دن بے تڑک ہو کر بے شرمی کے ساتھ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, بیچنے والے بیچ رہے ہیں, کھانے والے کھا رہے ہیں, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی پان کھا رہا ہے, اور پوچھو تینوں کی ہے؟ میرے کو روزہ نہیں رکھا جاتا, میرے کو روزہ نہیں رکھا جاتا. روزہ تو صبر کا نام ہے, روزہ تو تقوی کا نام ہے, روزہ تو للہیت کا نام ہے. اور روزہ بھوک تھوڑی ہے. روزہ کے بندہ کہے میں بھوک لگی ہے تو نہیں بھائی, بھوک لگتی ہے روزے میں. کون کہتا ہے بھوک نہیں لگتی؟ بھوک تو لگتی ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے. اچھے بھلے بندے جوان, وہ ان لوگوں سے تو, ان بد نصیبوں سے تو وہ بیمار اچھے ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں. میں کئی شوگر کے مریضوں کو جانتا ہوں جو روزہ رکھ لیتے ہیں. یقین کریں شوگر کے مرض میں بندے کو 1 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, میرے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ ان کی زندگی پر, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ جانتا ہے شوگر کے مریض, لیکن سوموار, جمعرات اور جمعے کا نفلی روزہ بھی سردی گرمی میں رکھتے تھے. فرضی روزہ دور کی بات ہے, نفلی روزے بھی رکھتے تھے. یہ مر گئے یا 1 مہینے کا روزہ ہی نہیں رکھا جاتا. پوچھو میرے کو نہیں رکھا جاتا. اور پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ یقین کریں گناہ کے اوپر نا لوگ شرم دلاتے تھے, آر دلاتے تھے, شرم دلاتے تھے. آپ کی بھی زندگی میں 50-60 سال ہو چکے ہیں. روزے کی حالت میں جب کوئی بندہ کسی کے سامنے کھاتا پیتا تھا, اسے کیا کہتے تھے؟ اور تینوں شرم نہیں آتی کہ اور روزے والے کے سامنے کھانا ہے؟ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ اب دلیر ہو کر ایسے بوتل پی رہے ہوتے ہیں, دلیر ہو کر جو ہے وہ چونک میں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, دلیر ہو کر جو ہے وہ کھانا پینا کھایا جا رہا ہوتا ہے. کوئی شرم؟ کوئی شرم دلانے والا ہے؟ کوئی آر دلانے والا ہے؟ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. ورنہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا. اگر کوئی بندہ بیمار ہونے کی وجہ سے, اللہ جانتا ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا نا, اس بندے کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا کہ یار اس سے اچھا تو میں روزہ ہی رکھ لیتا. حالانکہ مسافر بندے پر روزہ نہیں ہے, چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. بندہ پریشان ہو جاتا کہ یار میں روزہ چھوڑ کر پریشان ہی ہوا ہوں,
مجھے تو کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی، میں تو روزہ ہی رکھ لیتا۔ مجال ہے، کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، تہیہ کر لیں، یا اللہ تیری رحمت کے ساتھ یہ مہینہ شروع ہوگا، اس میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ صحابہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، اللہ جانتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، صحابیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 2 3 سال کے بچوں کو روزے رکھواتے۔ وہ روزے کیوں رکھواتے؟ ان کی تربیت ہو، جب ان کو بھوک لگتی نا ان کو کوئی روئی کے کھلونے بنا کر دیتے۔ میں نے اپنی زندگی میں چڑی روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ رکھا نا سارے نے انشاءاللہ۔ ہمارے والدین اللہ جانتا ہے ہمارے گلوں میں چڑی روزے ہمیں رکھواتے تھے، ہم سحری میں اٹھا کرتے تھے۔ چڑی روزے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ بیٹا جب تجھے بھوک لگے گی نا، جب زیادہ بچہ روتا نا اسے دے دیتے کہ تو درمیان میں تھوڑا سا کھا لے، شام کو پھر کھا لینا۔ ان کو سحری اور افطاری میں ساتھ بٹھاتے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ روزہ رکھنا ہے۔ وہ لوگ اب جو 40 سال پہلے جنہوں نے یہ چڑی روزے رکھ لے ہیں، ہن وڈے جڑے ہو گئے نے، کاواں والے ہو گئے نے، کاواں والے، وہ ختم ہو گیا سلسلہ، وہ نیک لوگ چلے گئے، نیکی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، رمضان کو ضائع نہیں کرنا، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور تربیت کا نام کیا ہے؟ زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، اعمال کا بھی روزہ، گڑبڑ نہیں کرنی، روزہ رکھنا ہے، روزے کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بہت سارے روزے گار ایسے ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، ان کو ان کے روزے سے صرف بھوک کا ہی فائدہ ہوتا ہے، بھوک ہی ملتی ہے، پیاس ہی ملتی ہے، ثواب کوئی نہیں ملتا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ جیسے کام نہ چھوڑے، جھوٹ بولے، روزہ رکھے فراڈ بھی کرے، روزہ رکھے دھوکہ بھی دے، روزہ رکھے فراڈ والے کام بھی کرے۔ روزے میں ہمارا کاروبار بھی بڑا چلتا ہے نا، جھوٹ بڑا بولتے ہیں، ان دنوں میں بزنس بھی بڑا ہوتا ہے، تاجر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوئی سلائی والا جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بیچنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ تاجر بندہ بھی جھوٹ نہ بولے، عام بندہ بھی جھوٹ نہ بولے، روزہ بھی رکھے جھوٹ بھی کر بولے۔ آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، روزہ بھی رکھے، جھوٹ اور جھوٹ جیسے کام نہ چھوڑے، وہ بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہی نہیں۔ روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے، اور روزہ بھی رکھے افراد بھی کرے۔ روزہ رکھ کے ایسے بندے کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ روزہ بھی رکھنا اور اس کو ضائع بھی نہیں ہونے دینا۔ روزہ بھی رکھے اور سارا دن ٹی وی اور ڈرامے اور فلمیں دیکھتا رہے، کیا فائدہ؟ روزہ بھی رکھے، جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، چگلی بھی کرے، کوئی فائدہ نہیں ہونا روزے کا۔ روزہ رکھ کر روزے کے مقصد کو بھی سمجھے، پھر روزہ بچے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ گرم علاقہ، وہ مدینے کا پہاڑی علاقہ، گرم علاقہ، مکے کا گرم علاقہ، کہنے لگے ایک مرتبہ مدینے کے کسی علاقے سے وہ گزر رہے تھے، پہاڑی علاقے سے، عام دن تھے، رمضان کا دن نہیں تھے، عام دن تھے، عام دنوں میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک چرواہا دیکھا، وہ بکریوں کو چرا رہا ہے، اس کے پاس ایک ریوڑ ہے بکریوں کا۔ عبداللہ ابن عمر ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، ساتھ ان کا کوئی غلام تھا، کوئی اور بندے تھے، کھانا کھانے لگے، پاس سے گزرا تو اسے کہنے لگے آپ بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھا لے، دعوت دے دی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ عربوں کا طریقہ، آج بھی آپ چلے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے عرب کے اندر، حرم کے اندر چلے جائیں، مدینے کے اندر چلے جائیں، مسجد نبوی میں، اللہ جانتا وہ لوگ اتنے بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں اور ترلے کرتے ہیں، ترلے، اللہ کے بندے میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر روزہ افطار کر لے، میرے دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ افطار کر لے، وہ آپ کا ماتھا چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، ادھر آؤ حاجی ادھر آؤ۔ اتنے خدمت گزار لوگ، اللہ نے ان کی نسلوں میں خیر رکھی ہے، مہمان نواز۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دنوں میں کھانا کھانے لگے تو دعوت دے دی، ادھر روٹی کی پوچھتے ہی نہیں نا، روٹی پوچھنے والا کام بھی کوئی نہیں، رو آج ہی کوئی نہیں۔ وہ عبداللہ ابن عمر نے کھانا رکھا تو دعوت دے دی۔ وہ چرواہا گرمی کے موسم میں تپتی دھوپ میں پہاڑی علاقے میں بکریاں چروانا، کو کھالا ہی دا واڑا نہیں، بکریاں چرانا، جانور ہے، جانور کے ساتھ جانور بننا پڑتا ہے، اور پھر ایک نہیں ریوڑ، کوئی جانور ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، گرمی میں بس ہو جاتی ہے بندے کی۔ انہوں نے کہا، کہنے لگا میرا تو روزہ ہے،
عام چرواہا کہنے لگا میرا روزہ ہے. عبداللہ ابن عمر بڑے متاثر ہوئے, اتنا نیک بندہ اتنی تپتی دھوپ میں اس پہاڑی علاقے میں روزہ رکھا ہے, وہ بھی نفلی روزہ. اللہ اکبر اللہ, اتنے اتنے نیک لوگ نفلی روزہ. کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. کہنے لگے ادھر آ, ایسا کر ایک بکری ہمیں فروخت کر دے, دیکھ چیک تو کروں نا اس نے روزہ رکھا ہے, روزے کا مقصد کا بھی اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ. وہ تیرے پاس اتنی بکریاں, ایک بکری ہمیں بیچ دے, اپنے مالک سے جا کر کہنا بکریوں میں سے ایک بکری ریوڑ کھا گیا, وہ بھیڑیا کھا گیا, ایک بکری گم ہو گئی ہے, ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا. ان کا چیک تو کروں نا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. وہ کہنے لگا نا یہ نہیں ہو سکتا, میرے مالک نے جو بکریاں مجھے دی ہیں میں نے اسے پوری دینی ہے, میں کو جھوٹ بولوں؟ میں تو نہیں جھوٹ بولتا اپنے مالک سے, میں اپنے مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا. عبداللہ ابن عمر نے چیک کیا اس نے روزہ رکھا ہے, یہ روزہ رکھ کر اگر تو جھوٹ بول دے, اگر یہ بکری مجھے دے دے پھر تو یہ فارغ ہے, اس کے روزے کا فائدہ کوئی نہیں. تو اہی روزہ رکھ کے نا بغدہ تیز کر لینے ہیں, اہی روزہ رکھ کے نا بغدہ تیز کر لینے ہیں. روزے آ گئے نا مسلمان ہیں یہاں پر غریبوں کو جو چیز 10 روپے میں کوئی بندہ دے سکتا ہے نا, اس کو پتا میری بچت ہو رہی ہے 10 روپے میں, لیکن کہتا نا میں تو بھاجی 20 دی بیچنی ہے. تسی ویکھیا جی لیمو ہے پین والا پانی, یہ تمہیں لب کے تو گل کرے جی. ہر چیز کو آگ لگے گی, ہر چیز کو. کچھ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور کچھ ہمارے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے, سارا کام حکومت پر ہی ڈال دیتے ہیں. روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولا. کہنے لگے اگر میں بکری تجھے دے دوں, عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا چرواہا, تو پھر آئین اللہ, یہ بتا اللہ کدھر ہے. اللہ اکبر اللہ, عقیدہ دیکھیں کتنا مضبوط ہے کہ اگر میں بکری تجھے دے دوں تو پھر اللہ کدھر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. قربان جائیں, عبداللہ ابن عمر کے دل میں بات بیٹھ گئی. مدینے واپس گئے, پتہ کیا, اور دیکھو جب بندہ نیک کرتا ہے نا, نیکی کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کتنے دروازے کھولتے ہیں. پتہ کیا مدینے میں جا کر وہ بندہ غلام کس کا ہے, پتہ کیا فلاں بندے کا غلام ہے. اپنی جیب سے پیسے دے کر اس بندے کو آزاد کر دیا, جو بکریاں اس بندے کے پاس تھی نا تحفے میں اسے ہی دے دی. اللہ اکبر, ساری بکریاں ہی تحفے میں دے دی. انسان لالچ کرتا ہے, ایک بکری نہیں دیتی اللہ کی رضا کے لیے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا اللہ رزق کے دروازے کس طرح کھولتا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ روزہ رکھا ہے, روزے کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے, اور روزہ رکھنا ہے روزے کو بچانا بھی ہے. روزے کا نام بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے, بلکہ روزے کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے. روزہ سارا دن سونے کا نام نہیں ہے, روزہ سارا دن ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھنے کا نام نہیں ہے. روزہ ٹرانسمیشن میں روزہ رکھ کر سارا دن, اب یہ دیکھیں پروگرام چلنے شروع ہو جائیں گے, سارے سال کے کنجر, سارے سال کے فلموں میں ڈراموں میں ناچنے والے یہ صوفی بن گئے, ان تانوں افطاری دے مسئلے دسن گے. یہ صوفی بن کر آپ کو سحری کے مسئلے بتائیں گے, یہ آپ کو افطاری کے مسئلے بتائیں گے, یہ آپ کے پروگرام چلائیں گے, یہ آپ کے انعام گھر دکھائیں گے, آپ کو بتائیں جی بتائیں, آپ کو انعام گھر دیں گے. یہ جی پروگرام بڑا چنگا ہے, یہ انعام دیں دینے. وہاں پر مرد بھی ہیں, وہاں پر عورتیں بھی ہیں, مخلوط کام ہو رہا ہے, سارا دن پروگرام دیکھے جا رہے ہیں. وہ افطاری سے پہلے اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے, وہ ڈرامہ لگا کر, وہ فلم لگا کر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پچھلے سال انہوں نے کیتا انہیں ارتگل دے دھیانے لاتا, چلو تھی سارے تگل ویکھو تے جی اللہ خیر رکھے جو تھوڑا PSL مک گیا تے وہ میچاں دے دھیانے لاتا. اور اب اس سال کیا ہونا ہے, اللہ ہمیں بچائے, انہوں نے الیکشن رکھ دیتے ہیں. پہلے رمضان میں الیکشن کی ڈیٹ تھی, اب رمضان کے فوراً بعد. اب یہ رمضان میں الیکشن کے دن آباد ہوں گے, اب یہ سیاستدانوں کے ڈیرے آباد ہوں گے, وہاں پر بیٹھ کر غیبتیں کی جائیں گی, چگلیاں کی جائیں گی, ہلڑ بازی ہوگی, اونچ نیچ کیا جائے گا, فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھایا جائے گا. روزوں کی بربادی روزوں میں ہی ہو جائے گی. رمضان کے مہینے میں ان سارے کے سارے کاموں کو بند کر دیں, یہ کسی نے آپ کی قبر میں نہیں جانا, یاد رکھیے گا. اپنی آخرت کی فکر کریں. یہ سیاست تو چلتی رہتی ہے, سارا سال چلے گی, لیکن اپنے رمضان کے مہینے کو بچائیں. رمضان کا مہینہ ٹرانسمیشن دیکھنے کا نام نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ڈرامے دیکھنے کا نام نہیں ہے, رمضان سونے کا نام نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں عورتیں نئی ریسیپی, نئی ڈشیں,
नए नए पकवान, नए नए खाने पीने, वो सारा दिन नई नई डिशों के चक्करों में गुजार देती हैं। आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, फिर उसका स्टेटस लगा लिया, सारा दिन इफ्तार पार्टियों के चक्कर में लगे रहते हैं। इफ्तार करवाना गलत नहीं है, लेकिन अपने रोज़ों को इफ्तार पार्टियों के नाम पर बर्बाद करना भी कोई नेकी नहीं है। और जितनी गुर्बत का टाइम जा रहा है, जितने पैसों में आप एक इफ्तारी करवाते हैं, इतने में को 20 घरानों की सारी इफ्तारी हो जाएगी। रमजान वक्त बर्बाद करने का नाम नहीं है। रमजान ईद की शॉपिंग में टाइम बर्बाद करने का नाम नहीं है। जैसे रमजान शुरू होता है, सानू कपड़े दी पाई जाती है, ईद आस्ते कपड़े सवालो बस। तो ईद नूं की हुंदा है, 2 रकातां पढ़ो, चलो तुसी फारग, हुण अगली ईद ते। ईद शॉपिंग में टाइम बर्बाद करने का नाम नहीं है। ये आपके पास 5-7 दिन है। अगर आपको ज्यादा ही लगता है ना कि आपने इतनी लंबी चौड़ी शॉपिंग करनी है, कर लें रमजान से पहले पहले। रमजान को बर्बाद ना करें भाई। रमजान तो अल्लाह को राजी करने का नाम है। रमजान तो दुआओं की कबूलियत का नाम है। रमजान तो रब के करीब होने का नाम है। रमजान तो माह गुफरान है। रमजान तो अल्लाह की बख्शिश का मेहमान है। रमजान तो नेकियों का मौसम बहार है। जिस बंदे ने रमजान को जाया कर दिया, वो बंदा यकीनन बर्बाद हो गया। उस बंदे ने अपनी आखिरत के हिस्से से एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया। प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ अगला जुमा ये रमज़ान के महीने में आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ सारे रोज़े रखोगे इंशाअल्लाह, छोटे बड़े सारे रखेंगे इंशाअल्लाह, ख़वातीन भी रखेंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों में एक माहौल बनाएं, इसको गनीमत जाने। गनीमत जैसे समझे कोई ऑफर नहीं आ गई, कोई आपकी लॉटरी नहीं निकल आई, दुआएं करें अल्लाह ताला से। अभी से दुआएं करनी शुरू कर दें कि या अल्लाह इस महीने की कीमती साथ नसीब फरमा, इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, सारा दिन रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा, गीबत से महफूज फरमा, टाइम की बर्बादी से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम रोज़ा भी रखेंगे, ऐ अल्लाह हम मेहनत मजदूरी भी करेंगे, ऐ अल्लाह हम रातों का क़याम भी करेंगे, लेकिन तेरी तौफीक के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। नौजवानों को भी मैं नसीहत करना चाहता हूँ, पूरे रमज़ान के महीने में ये ड्रामे, फिल्में, ये मोबाइल, इसको बंद कर दें। अल्लाह जानता है, एक महीना अपने नफ्स की पाकीज़गी का ख्याल रखें। एक महीना करके देख लें, एक महीना ऐसे समझे कि मौत आ गई है, मौत आ गई है, ये मोबाइल भी छिन जाना, सब कुछ छिन जाना है। एक महीना अपने नफ्स का तज़किया कर लें, इंशाअल्लाह अगले 11 महीने आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन म्याना रवि रखते हुए तकवा चढ़िया तो पहले दिन 10 बारे पढ़ छड़े, तो फिर अगले जड़े नहीं दो बाद इंज नहीं। म्याना रवि रखें कि मैं आधा पारा पढ़ सकता हूँ, आधा पढ़ें, तर्जमा पढ़ें। ख़वातीन अपने घरों में पता क्या करें, मैं मशवरा देता हूँ आपको, रमज़ान के महीने में ना अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने घर की ख़वातीन को आप सब भी 4 सूरतें आप सब ने तर्जमे के साथ पढ़नी हैं। 4 सूरतें कौन कौन सी? नंबर 1 सूरह निसा, नंबर 2 सूरह नूर, नंबर 3 सूरह अहज़ाब, नंबर 4 सूरह हुजुरात। कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह निसा ये चौथे पारे में है, और चौथे पारे में शुरू होती है 5वें 6ठे पारे में। इसमें बड़े मसले हैं, ना समझ आए तो इंशाल्लाह खादम हाज़िर है, मैं इधर ही हूँ। सूरह निसा पढ़ें, बड़ी तब्दीली है। आप यकीन करें, देखेंगे घरों में तब्दीली कितनी आएगी। अपने घरों में बैठ कर ना इसका तर्जमा पढ़ें, अपने बीवी बच्चों को पढ़ाएं, इकट्ठे बैठ कर तर्जमा तफसीर पढ़ें। जिमें इकट्ठे बैठ कर ड्रामे वेंदे हो ना, अब बस 1 महीना करके वेख लो, आपके घर की ख़वातीन इंशाल्लाह पर्दा शुरू कर देंगी, बाहया हो जाएंगी आपकी बेटियां। सूरह नूर में बड़े मसले हैं, सूरह अहज़ाब में बड़े मसले हैं, फिर सूरह हुजुरात में बड़े मसले हैं। 4 सूरतें तर्जमा तफसीर के साथ अपने घरों में पढ़ें। इस रमज़ान का ये आपने शेड्यूल बनाना है, ये 4 सूरतें तर्जमा तफसीर से पढ़नी है, बाकी कुरान जितना मर्जी पढ़ लें, दुआएं पढ़ें, अहादीस पढ़ें। एक तरतीब बनाएं ना यार, कोई शेड्यूल बनाएं, कोई तरतीब बना लें, इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी, इंशाअल्लाह बड़ी खैर नसीब होगी। तो एक काम ये भी है, इंशाअल्लाह इस रमज़ान में 5 जुमे आएंगे, आखिरी जुमा भी इंशाअल्लाह आ जाएगा। अगर 29 रोज़े ना होए तो इंशाअल्लाह 5 जुमे जो है वो रमज़ान में आएंगे।
تو جو کیڑا انشاءاللہ 12 بجے تو پہلے مسجد سے آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 12 بجے سارے آؤ گے انشاءاللہ. لو جی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. تسی آؤ گے نا 12 بجے مسجد سے. اللہ کے بندو جمعے والے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ آ کر اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. جمعے والے دن 12 بجے سے پہلے مسجد میں آیا کریں. اور یہ 5 جمعے تو ذہن بنا لیں, روٹی بھی کوئی نہیں کھانی ہوتی, 5 جمعے پہلے آگے ٹائم نہ. آپ سے تو زیادہ اللہ جانتا ہے. ہمارے ہاں مسجد میں خواتین شوق سے آتی ہیں رمضان میں, جگہ ہی نہیں ملتی, خواتین کو جگہ ہی نہیں ملتی, شوق سے آتی ہیں نا. وہ صرف ان کو 5 رمضان ایسے ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی, وہ جمعہ پڑھنے آتی ہیں. تو دید نہیں ہوتا ہے, جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے, تربیت کا مہینہ ہوتا ہے. ایسی تربیت کریں کہ عادت پڑ جائے. یہ 5 جمعے ٹائم سے آگے پڑھیں گے نا انشاءاللہ, ٹاپک بھی ایسے رکھیں گے جس سے انشاءاللہ تربیت ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.